السلام علیکم۔ آج کل معاشرے میں طلاق اتنے عام ہو چکے ہیں، اتنے ہو رہے ہیں جتنے نکاح بھی نہیں ہو رہے۔ آپسی اختلافات، جھگڑے، فساد۔ تو اسی کو لے کے ماہرین نفسیات نے کچھ باتیں لکھی ہیں علماء کی گائیڈنس میں۔ تو 6 ایسے باتیں جو عورت چاہتی ہے اور 6 ایسے باتیں جو شوہر چاہتا ہے۔ پہلی بات، عورت کیئر چاہتی ہے کہ اسے کیئر ملے، کبھی اگنور نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کبھی غفلت نہ کرنا۔ مان کے چلیے کہ اگر بیوی کچھ لانے کے لیے کہتی ہے، کچھ خواہشات ہوتے ہیں، اگر جائز خواہشات ہوتے ہیں، تو 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں، مگر بار بار کیئر لیسنس نہیں ہونا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ سمجھو وہ کچھ بات بول رہی ہے تو اس کی بات کو سنے سمجھے بغیر ہی ڈیسیجن لے لینا کہ ہاں میں سمجھ گیا۔ عموماً مرد حضرات یہی کرتے ہیں، ارے پہلے سن تو لو وہ کیا بولنا چاہ رہی ہے، اگر آپ کو عمل میں لانا نہیں لانا وہ تو سیکنڈری بات ہے۔ ہم سب کی سنتے ہیں، انجینئر، بزنس مین کلائنٹ کی سنتے ہیں، ڈاکٹر پیشنٹ کی سنتا ہے، اگر چھوٹا کاروبار ہوگا تو کسٹمر کی سنتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، مگر جب گھر کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ سیلف ریسپیکٹ۔ ہر ایک کو سیلف ریسپیکٹ کی خواہش مند ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ چوتھی یہ چیز کی پرائرٹی، اپنائیت کا احساس دلانا۔ ہم سب کو پرائر رکھتے ہیں، مگر بیوی کو کیوں آخر رکھتے ہیں؟ تو اگر ہم اپنائیت کا احساس، اس صفت کو اپنے اندر رکھیں گے تو اعتماد بڑھے گا اور اس سے محبت بڑھے گی۔ پانچویں یہ چیز ہے کہ اپنے بیگم کا حقوق اپنے پاس ہی رکھنا۔ کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ الجھن ہو گئی تو بیٹھ کے اصلاح کر لینا، نہ کہ کسی کو سامنے رکھ کے کسی کو سونپ دینا کہ آپ ڈیسیجن لے لو، جو ہوگا وہ کرا جائے گا۔ نہیں، آپ کی بیگم ہے تو بیٹھ کر ساتھ میں، اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے اور اتحاد بھی بڑھتا ہے۔ اکثر ایک بار کیا ہو گیا، ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آج کل نوجوان بڑے پریشان رہ رہے ہیں، رشتوں میں بہت کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو اس عالم دین نے بڑے پیارے طریقے سے کہا کہ آج کل کے نوجوان شوک ابزاربر نہیں بن رہے۔ شوک ابزاربر جیسے ہینڈل اور ٹائر کو سنبھال کے لے جاتا ہے، تو اسی طرح نوجوان ایسے ہونا چاہیے کہ بیوی اور والدین ان کو سنبھال کر لے کر چلے۔ جو گاڑی میں شوک ابزاربر رہے گا ہی نہیں تو وہ گاڑی میں سفر کرنا، طبیعت بگڑ جائے گی اس سے۔ اسی طرح اگر آپ جو نوجوان ہیں اس طرح شوق افزا کی طرح کام کرے گا تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ بیوی کو عزت دے کے پیار کر کے والدین کو ذلت کرو، یا والدین کو عزت دے کے پیار کر کے بیوی کو ذلت کرو۔ ہر ایک کو پیار کرو۔ اس واقعے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور والدین اس میں میجر رول کرتے ہیں۔ جیسا ایک حیدرآباد کا ہی واقعہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو شوہر بغیر ناشتہ کرے آفس کے لیے نکل گیا، اور بیوی نے بھی اپنے والدہ کو کال کر کے بولا کہ اماں میں آ رہی ہوں، جھگڑا ہو گیا میرا، میں نکل رہی ہوں۔ تو والدہ نے ایک جملہ کہا، بیٹا نکاح کے بعد سے ہمارے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے،
تو اس بیوی کا آدھا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر والدہ سے بات کرنے کے بعد والد صاحب سے بات کی بیوی نے، والد صاحب ایسا ایسا ہو گیا، میں آ رہی ہوں۔ تو والد صاحب نے بھی بہت بہترین بات کہی کہ بیٹی کی ڈولی یہاں سے نکلتی ہے اور ڈولا سسرال سے۔ تو اس میں بیوی کا پورا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جب شوہر آفس سے گھر پہ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے میں تو جب گیا تھا تو کچھ الگ ہی روپ تھا، اب آیا الگ ہی روپ ہوا۔ تو اس میں پیرنٹس کا بہت میجر رول ہوتا ہے، نہ کہ بیٹی کی بس ہلو آواز آ گئی، بیٹا کیا ہو گیا، کچھ جھگڑا ہو گیا کیا، کیوں اتنی ہلو آواز آ رہی۔ اگر کچھ کام کر رہے ہوتے، کچھ اٹھ رہے ہوتے، بیٹھ رہے ہوتے، ابھی اگر کچھ جھگڑا بھی ہو گیا اور بیٹی نے کال بھی کر لیا، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، ہم پال لیں گے، نہیں، یہ بہت بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور چھٹویں یہ چیز ہے کہ عموماً مرد حضرات جب جھگڑا ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، تو یہ دھمکی دیتے ہیں ہم دوسری شادی کر رہے ہیں، دوسری شادی کر رہے ہیں، دوسرا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ خدا را اسے نہ کرے، کیونکہ عورتیں دل سے تو بیان نہیں کرتی، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا، اور تو وہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کب تک چلے گی، آج چلے گی کل تک رہے گی، کیونکہ یہ دوسرے نکاح کا بول رہے ہیں۔ تو اگر ایسا رہا تو اعتماد نہیں ہوگا، محبت ہی نہیں بڑھے گی۔ تو اسے ضرور سے ضرور خیال رکھنا اور اس میں عمل میں لانا۔ اور کچھ چیزیں اب میں بتانے جا رہا ہوں جو شوہر چاہتے ہیں۔ پہلی چیز کہ کبھی بھی شک نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ بار بار شک کر رہے ہو تو شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز منظوری۔ اس میں جیسے اگر شوہر کچھ کسی کو سمجھا رہا ہے یا بچوں کو ڈرا رہا ہے، تو عورت کا یہ کام ہے کہ وہ شوہر کے سائڈ آ جائے، نہ کہ بچوں کا یا کسی اور کا فیور لگے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں بڑپن باقی رہتا ہے اور بچوں کی تربیت میں بھی اثردار ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں بھی اتحاد اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ تیسری، قبولیت۔ اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، کچھ بیان کر دیا، تو بیوی کو یہ چاہیے کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جو آپ سوچ رہے تھے، میں بھی یہی چاہ رہی تھی جو آپ چاہ رہے تھے۔ ہر دفعہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو وہ سوچ رہے وہی ہم سوچے، مگر اس چیز کو آگے بڑھ کر کرنے سے آپ شوہر کے دل پر راج کرنے والیاں بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیز کو دھیان رکھنا۔ چوتھی یہ چیز ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ناشکری کر لیتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ لیا ہے، ہم خوش ہیں، اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی۔ تو اس کا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور احتیاطاً طور پہ ہمیں ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا چاہیے۔ پانچویں یہ چیز ہے کہ شوہر کی تعریف کیا کرو۔ ہم بچوں کی تو تعریف کیا کرتے ہیں، بچوں کی تعریف کر دیتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ نہیں، ہم کیوں کریں۔ مگر آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ شوہر راضی تو اللہ بھی راضی۔ اگر وہ کچھ لا رہا ہے، کچھ تحفہ دے رہا ہے، تو خوش ہو جاؤ، اس کے تحفے کی پرائز اور وہ تحفہ نہ دیکھتے ہوئے کہ شوہر کے ایفرٹس کو دیکھو کہ وہ شخص نے کیا ایفرٹ سے لیا ہے، کیا محبت کے لیے لیا ہے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو محبت اور بڑھے گی۔ اور آخری چیز، چھٹی چیز، انکریجمنٹ۔ دنیا کی کوئی بھی پرابلم ہونے دو، کوئی بھی تکلیف ہونے دو، کچھ بھی ہونے دو، اگر بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر رہو،
جو بھی ہوا جاب میں بزنس میں آپ ٹینشن مت لو. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ ایک شوہر کے ایک آدمی کے کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر عورت موٹیویٹ کرتی ہے، عورت انکریج کرتی ہے اپنے شوہر کو، تو دنیا کی پہاڑی برابر بھی ایشو شوہر فیس کر دیتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے اور گھر میں سے سپورٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں پر عمل کرنے کی ہدایت دے اور حق اور سچ پہ چلنے کی ہدایت دے. آمین.